بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 87 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ ہے اور آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل فقال ايمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور وفي روایت محمد بن جعفر قال ایمان باللہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سوال کیا گیا پھر کیا؟ تو فرمایا نیکیوں والا حج۔ سب سے پہلے ہم سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس سند کے رجال 6 ہیں۔ منصور بن ابی مزاحم، جن کے والد کا نام بشیر ہے، ثقۃ۔ دوسرے ہیں ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف الزہری، ثقۃ۔ تیسرے ہیں محمد بن جعفر بن زیاد بن ابی ہاشم، ثقۃ۔ اور چوتھے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم الزہری المدنی، ثقۃ ثبت حجۃ۔ اور پانچویں ہیں حضرت سعید بن المسیب بن حزن بن ابی وہب المخزومی المدنی الفقی الحجہ الثبت۔ اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں 2 اساتذہ کرام امام مسلم رحمۃ اللہ کے ایسے ہیں کہ جن کا پہلی مرتبہ اس کتاب میں تذکرہ آیا ہے، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے 2 اساتذہ کرام کے کہ وہ بغدادی ہیں۔ اسی طرح اس روایت میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، ابن شہاب حضرت ابن المسیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس کی وجہ سے سند قوی ہو جاتی ہے۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ اس میں حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ مدینہ کے مشہور فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، اور فقہائے 7 کا متعدد بار پہلے بھی تذکرہ گزر چکا۔ اس شعر کے اندر بھی ان حضرات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس سند کے اندر ہائے تحویل کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے کا ذکر حدیث میں مبہم ہے۔ فتح الباری میں اسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا ہے کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت اس حدیث سے مختلف ہے۔ حدیث کے الفاظ میں بھی مختلف روایات پائی جاتی ہیں، جیسے بخاری میں ای العمل افضل واحد کے لفظ کے ساتھ ہے، جبکہ ترمذی میں ای الاعمال خیر جمع کے الفاظ آئے ہیں۔ یہاں ایون ایک استفہامیہ کلمہ ہے جو ہمیشہ اضافت کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں الاعمال کی طرف مضاف ہے، یعنی اعمال میں سب سے بہتر کون سا ہے۔ اس حدیث میں افضل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان باللہ۔ اس میں ایمان مرفوع ہے اور ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے، یعنی ہوا ایمان باللہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی اعمال میں شامل ہے، کیونکہ یہ دل کا عمل اور اس کی کمائی ہے۔ شرعی اور لغوی لحاظ سے یہ بھی درست ہے، کیونکہ ایمان کا اصل مفہوم دل سے تصدیق کرنا ہے، جو 2 طرح کا ہوتا ہے، برہان یعنی دلیل کے ساتھ یا بغیر برہان کے۔ ایمان کو سب سے افضل اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ یہ تمام اعمال کی بنیاد اور ان کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ ایمان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور رسولوں پر یقین سے ہے، اور اس سے بلند کوئی چیز نہیں، اس لیے ایمان سب سے افضل عمل ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا پھر کون سا عمل افضل ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا۔ یہاں الجہاد مصدر ہے جو جاہد یجاہد سے نکلا ہے اور جہد یعنی مشقت سے ماخوذ ہے۔ اصطلاحی طور پر جنگ کرنا اور کافروں سے قتال کرنا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جہاد کہلاتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں سبیل کا مطلب راستہ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح آتا ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ کی شرح کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایمان باللہ والجہاد وحج مبرور ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے۔ ایمان کو نکرہ ذکر کیا گیا تاکہ اس کی عظمت اور اہمیت ظاہر ہو، یعنی وہ تصدیق جو اخلاص کے ساتھ ہو اور نیک اعمال کو لازم ہو، جبکہ جہاد کو معرفہ کے ساتھ ذکر کیا گیا تاکہ اس کے کمال درجہ کی فضیلت واضح ہو، کیونکہ معرفہ خبر اختصاص اور کمال کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے فذالکم الرباط، کہ یہاں بھی الرباط معرفہ خبر کو لایا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حج کو مبرور کے وصف سے ذکر کیا گیا تاکہ وہی تخصیص پیدا ہو جائے جو ایمان کو نکرہ لانے سے اور جہاد کو معرفہ لانے سے اس میں پیدا ہوئی۔ لفظ حج کے لغوی معنی ہوتے ہیں قصد اور ارادہ کرنا، اور اس کا اصل مطلب کسی جگہ بار بار جانا، جیسا کہ حج بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ امام اظہری رحمہ اللہ کے مطابق اسے حج اس لیے کہا گیا کہ لوگ ہر سال اس کی طرف جاتے ہیں۔ حج مبرور کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ حج جو مقبول ہو، جیسے بر حج جو کہا جاتا ہے، وہ حج جو گناہوں سے پاک ہو، وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو۔ امام ابن الاسیر رحمہ اللہ نے مزید وضاحت کی کہ حج مبرور وہ ہوتا ہے جو مکمل نیکی پر مشتمل ہو، کسی گناہ یا غلطی سے پاک ہو اور اللہ کی طرف سے قبول کیا گیا ہو۔ جعفر رحمہ اللہ ایمان باللہ کے ساتھ ورسول ہی کا اضافہ کرتے ہیں، جبکہ منصور بن ابی مزاحم کی روایت میں یہ اضافہ نہیں تھا۔ یہ اختلاف صرف لفظی ہے، معنوی اختلاف نہیں، کیونکہ ایمان باللہ لازمی طور پر ایمان بالرسول کو بھی شامل ہے۔ محمد بن جعفر کے اس اضافے کی تائید احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے بھی کی، جیسا کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جہاں ان دونوں نے ابراہیم بن سعد کے توسط سے یہی سند بیان کی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان تمام اعمال میں سب سے افضل ہے، کیونکہ یہی دین میں داخلے کی بنیادی شرط ہے۔ ایمان صرف ایک اعتقادی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ اس میں قول اور عمل دونوں شامل ہیں، یعنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا۔ انسان کے درجات اس کے اعمال کی بنیاد پر بلند ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کے بعد حج مبرور کا درجہ آتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق ایمان کو عمل بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں اس سے مراد وہ ایمان ہے جو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے، یعنی قلبی تصدیق اور زبان سے شہادتین کا اقرار۔ دیگر اعمال صالحہ جیسے نماز، روزہ، حج اور جہاد وغیرہ کو ایمان میں شامل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مقام پر انہیں الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی ایمان سے ان کی حیثیت جدا ہے۔ البتہ دیگر اعمال کو وسیع تر مفہوم میں ایمان کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کی شرعی دلائل موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑا عمل ہے، اس میں قول اور عمل دونوں شامل ہیں، اور اعمال کے ذریعے درجات میں بلندی حاصل ہوتی ہے، جبکہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد اور پھر حج مبرور ہے۔ صحابہ کرام کو دین کے اہم امور میں انتہائی دلچسپی تھی، اسی لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اعمال کے بارے میں سوالات کرتے تاکہ ان پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنی امت کو ہر طرح کی بھلائی سکھائیں اور انہیں نیکیوں کی ترغیب دیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا سوال جس کا مقصد دین کی بہتری ہو، وہ ان سوالات میں شامل نہیں جنہیں قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ اسی طرح حدیث میں جس کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اس کا تعلق بے فائدہ اور غیر ضروری سوالات سے ہے، جیسے میرا باپ کون ہے، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، جبکہ دین کے اہم امور کے بارے میں سوال کرنا مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے،
کیونکہ اس کا مقصد ہدایت اور بھلائی کا حصول ہوتا ہے۔ اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مختلف احادیث میں بیان کردہ افضل الاعمال کے جوابات میں تطبیق کیسے دی جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ان احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ ایک حدیث میں ایمان، پھر جہاد اور پھر حج کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا، جبکہ دوسری حدیث میں ایمان اور جہاد اور کسی اور حدیث میں نماز، والدین کے ساتھ نیکی اور پھر جہاد کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بہترین اسلام کو کھانا کھلانے اور سلام پھیلانے سے تعبیر کیا گیا، جبکہ دیگر روایات میں بہترین مسلمان وہ بتایا گیا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور کسی روایت میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کو سب سے بہتر عمل کہا گیا۔ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے علماء نے مختلف توجیحات پیش کی ہیں۔ امام ابو عبداللہ الحلیمی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ امام ابو بکر کے حوالے سے 2 طریقے بیان کیے ہیں جن کے ذریعے ان احادیث میں مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ مختلف مواقع ہیں، سائلین کے حالات اور ان کے دینی درجات ہو سکتے ہیں، جن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے مناسب جواب دیا، یا پھر مختلف اعمال کی فضیلت ان کے موقع اور محل کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ امام ابو بکر رحمہ اللہ نے ان احادیث کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لیے 2 ممکنہ وجوہات بیان کی۔ احوال اور اشخاص کے اختلاف کی بنیاد پر جواب کا اختلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جوابات کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر موقع پر سائل کے حالات اور ضروریات کے مطابق سب سے افضل عمل کی نشاندہی کی گئی ہو۔ کسی کے لیے ایک عمل افضل ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے کے لیے کوئی اور۔ اس کی مثال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج نہ کر چکا ہو اس کے لیے حج 40 غزوات سے بہتر ہے، اور جو حج کر چکا ہو اس کے لیے ایک غزوہ 40 حج سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی افضلیت افراد کے حالات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سائل کو اس کے حالات اور ضروریات کے مطابق سب سے بہتر عمل بتایا۔ اگر کسی کو کسی خاص دینی پہلو کی زیادہ ضرورت تھی تو اس کے مطابق رہنمائی فرمائی، اور جو چیزیں وہ پہلے سے جانتا تھا اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح بعض افراد نے ابھی تک اسلام کے بنیادی ارکان مکمل نہیں کیے تھے تو ان کے لیے ایسے اعمال کی نشاندہی کی گئی جن کی انہیں زیادہ ضرورت تھی۔ قاضی ایاز رحم اللہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر جہاد کو حج پر مقدم اس لیے رکھا کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں جہاد دین کے غلبے اور دشمنوں کے خلاف دفاع کے لیے سب سے زیادہ ضروری عمل تھا۔ اس دور میں اسلام کو مستحکم کرنے کے لیے جہاد کو خاص اہمیت دی گئی، جبکہ حج بعد میں زیادہ فضیلت والا عمل قرار پایا۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں: محمد بن رافع ثقۃ عابد، عبد بن حمید بن نصر الکسی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام ثقۃ حافظ مصنف، اور چوتھے ہیں معمر بن راشد الازدی ثقۃ ثبت فاضل۔ اور بہذا الاسناد سے اشارہ ہے اس سند کی طرف جو سابقہ حدیث کے اندر گزر چکی ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں بھی چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سلائیڈ کے اندر بھی 2 فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔